بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسس ناظرین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، الو بھی اللہ کی بے شمار مخلوق میں سے ایک ہے جو اپنی وضع قطع، اپنی سج دھج، اپنی دو ملائی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نوسط کے لیے بھی مشہور ہے۔ اسی لیے کسی شخص کو غلطی کرنے پر اسے الو کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کسی کو عقل کا کمتر یا بے وقوف کہنے کے لیے اس پرندے کا نام ہی کیوں لیا جاتا ہے۔ حالانکہ انسانی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ بڑی آنکھوں والا اور بڑے سر والا انسان ذہین سمجھا جاتا ہے، لیکن الو کی آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور سر بھی بڑا ہوتا ہے۔ پھر بھی بے وقوف لوگوں کی مثال اکثر الو سے ہی دی جاتی ہے۔ عام طور سے عوام الو کو منحوس پرندہ مانتے ہیں، لیکن انگریزی ادب کی بچوں کی کہانیاں جیسے ہیری پوٹر میں الو کو اعلیٰ خوبیوں والا اور عقل مند پرندہ مانا گیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے الو کے بارے میں ایسے حیرت انگیز حقائق جو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ ناظرین، الو ایک ایسا پرندہ ہے جس کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ دنیا بھر میں کہیں اسے بے وقوف اور کہیں انتہائی عقل مند پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں جہاں پرندوں کی 800 کے قریب انواع موجود ہے، وہیں ہمارے یہاں الوؤں کی بھی بہت سی اقسام موجود ہے۔ ناظرین، الو رات کو باہر نکلنے والے شکاری پرندے ہیں۔ جہاں ہمارے ہاں چیل، باز اور عقاب دن کو شکار کرتے ہیں، وہی الو رات کا بیتاج بادشاہ ہے۔ الو کی خوراک میں زیادہ تر چوہے، چھپکلیاں اور چھوٹے پرندے شامل ہوتے ہیں، تاہم چھوٹی جسامت کے الو حشرات اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ ناظرین، الو اپنے آئی بالز کو حرکت نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے آئی بالز ایسا ڈیزائن ہے کہ یہ شکار پر بہترین فوکس کر سکیں۔ البتہ الو اس کے بجائے اپنی گردن کو 270 ڈگری تک گھما سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت الوؤں کے علاوہ کسی دوسرے پرندے میں موجود نہیں۔ الوؤں کے کان ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف اونچائی پر ہوتے ہیں، جس کی بدولت الو مختلف اطراف سے آنے والی آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ اس سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ الوؤں کے گروپ کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ الو صرف ہوکی کی آوازیں نہیں بلکہ یہ مختلف آوازیں نکالتے ہیں، جس میں سیٹیاں بھی شامل ہیں۔ الو زیادہ تر جنگلات میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی جگہ پائے جا سکتے ہیں جہاں ان کے لیے کھانا وافر مقدار میں موجود ہو۔ زیادہ تر الوؤں کی اقسام میں مادہ الو نروں سے جسامت پہ بڑی ہوتی ہیں۔ باقی پرندوں کے برعکس ان میں ماداؤں کا رنگ زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ ناظرین، الو درختوں کے کھوکھلے تنوں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ الو کے انڈے گول اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ انڈوں کی تعداد مختلف اقسام میں چند ایک سے لے کر درجن بھر تک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، الو ایک دفعہ میں 14 انڈے دیتے ہیں۔ یہ انواع اور خوراکی دستیابی پر منحصر ہے۔ والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، درختوں کے تنوں یا گھونسلے میں جیسے دوسرے پرندے کرتے ہیں۔ صرف چھوٹے کانوں والے الو اور مشہور برفانی الو اپنے گھونسلے بناتے ہیں، جسے وہ اکثر ٹیلے کی چوٹی جیسے اونچے مقام پر زمین کے کھوکھلے میں گندگی کو کھرچ کر بناتے ہیں تاکہ وہ شکاریوں پر نظر رکھ سکیں۔ ناظرین، دنیا میں کل 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں ہی بانٹا گیا ہے۔ پہلی فیملی کا نام ہے برن آؤز۔ برن آؤز دنیا بھر میں 20 مختلف اقسام موجود ہیں، جن میں سے ایک قسم پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس فیملی سے تعلق رکھنے والی پاکستان میں الو کی اس پائیدہ نوع کا زوولوجیکل نام ٹائٹو البا ہے۔ یہ عام طور پر ترک شدہ کھنڈرات اور گوداموں میں رہتے ہیں، اس وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا ہے۔ یہ اوس جسامت کا اور ہلکے سرمئی رنگ کا پرندہ ہوتا ہے۔ جسم کا اوپری حصہ لالی لیے ہوئے اور پنکھوں پر سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے پروں اور سر پر بھورے رنگ کے دبے ہوتے ہیں۔ چہرے کی بناوٹ گولائی لیے ہوئے دل کی شکل کی ہوتی ہے، جو بھورے رنگ کے بارڈر سے گری ہوئی ہوتی ہے۔ بارڈر سے گرا ہوا حصہ سفید ہوتا ہے۔ اس کے پیروں کی رنگت پیلا پن لیے ہوئے یا بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ مادہ کے جسم پر دبے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، پیر قدرے بڑے اور پروں سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ شکاری پرندہ ہونے کی وجہ سے الو کے پنجے اور ناخن بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ پروں کا پھیلاؤ 3.5 فٹ تک ہوا کرتا ہے۔ ان کا وزن 250 گرام سے لے کر 480 گرام تک ہوتا ہے۔ مادہ نر کی بنسبت کچھ زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس طرح کے الو 16 قسم کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ٹرو آؤلز، اس کی دوسری فیملی کا نام ہے ٹرو آؤلز۔ ٹرو آؤلز کی دنیا بھر میں 235 انواع موجود ہیں، جن میں 21 پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ مشہور ٹرو آؤلز کی اقسام جو دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں وہ درج ذیل ہے: اسکریچ آؤلز، ہارن آؤلز اور ساویٹ آؤلز۔ یہ مختلف جسامت والے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے چھوٹے الوؤں سے لے کر بھاری بھرکم اور مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے الوؤں کا چہرہ گول و بڑا ہوتا ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے،
الو کے پر دبیدار ہونے کی وجہ سے بڑے شکاری پرندوں، باز وغیرہ کی نظر ان پر جلدی نہیں پڑتی۔ ہارن آؤل سے یہ کافی مختلف ہوتے ہیں۔ ان دونوں فیملیز میں ویسے تو بہت سا فرق ہے، لیکن سب سے نمایاں فرق ہارن آؤلز کا چہرہ دل کی شکل کا ہوتا ہے، جبکہ ٹرو آؤلز کا چہرہ گول ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سے خطوں میں الو کو بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ قدیم یورپ میں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ الو جادوگروں کے پیغام رساں پرندے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ الو کی آواز کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، الو دنیا کی بہت سی قدیم تہذیبوں کی ثقافتی علامتوں میں سے بھی موجود رہا ہے۔ قدیم مصری تہذیب اور بہت سی یورپی تہذیبوں کے باقیات میں دیواروں پر الو کی پینٹنگز نظر آتی ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں الو کی آبادی کو لاحق خطرات میں ان کے مساکن کا خاتمہ، فصلوں پر حشرات کش ادویات کا استعمال اور انہیں منحوس سمجھ کر ان کو مار دینا وغیرہ شامل ہے۔ جنگلی حیات ہمارے ماحول کا حسن اور ملک کا سرمایہ ہے۔ اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ الو کے بارے میں جو بھی معلومات آپ کے پاس موجود ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اینیمل ایڈونچر۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔